اللہ دے گا. کہتے میرے سے تھوڑی, وہ آفیسر نے کہا تم سے تھوڑی اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم جو ہے آفیسروں کے پیچھے پڑے رہو جو رشوت لے رہے ہیں اور نہیں علی المنکر کر کے چھوڑو, روزی میں تمہیں دوں گا. تو اللہ جاب جائے گی کہاں سے بچوں کو پڑھاؤ گے؟ تو جو استطاعت میں ہے وہ چھوڑو نہیں, جو استطاعت میں نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. بعض دفعہ آدمی زیادہ فنٹر بنتا ہے, جاب بھی گئی, روزی بھی گئی, پھر بھیک مانگنے پر آ جاتا ہے وہ لوگوں کے سامنے. تو اس لیے کچھ چیزیں پیغمبروں کے ساتھ بولو خاص ہیں. ہمیں کیا حکم ہے؟ زمینی حقیقت کو دیکھیں. تبھی اپنے باپ کو بھی کوئی نصیحت کرنی ہو نا, ایک آدھ دفعہ کر دو, ابا کو سمجھا دو, باقی چھوڑ دو. ابا ہیں چماٹے مار دیں گے رکھ کے بلا وجہ کے, وہاں بتی سی باہر آ جائے گی. لوگ آتے ہیں میرے ابا سگریٹ پیتے ہیں, میرا ابا, ابے تیرا ابا جو بھی کرتا ہے محبت سے سمجھا دے, باز آ جائے ٹھیک ہے, نہیں تو ابا کو تبدیل کرنا یہ نہیں ہو سکتا, ابا نہیں چینج ہو سکتا. تو یہاں بھی ایسا ہی تھا کہ وہ شعیب علیہ السلام کی قوم نہ تنگ آنے لگی. بھئی آپ کیوں نصیحت کر رہے ہو بار بار, جیسے نوح علیہ السلام نصیحت کر رہے تھے, کتنے سال لگا دیے؟ 950 سال. تو قوم بھی تنگ آ گئی نا, ان کو دیکھ کے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتی قوم, ان کو دیکھ کے منہ پہ کپڑا ڈال دیتی. لیکن نوح علیہ السلام کو حکم نہیں تھا کہ آپ نے پیچھے ہٹنا ہے, مانے نہ مانے جب تک میرا حکم نہ آئے دعوت دیتے رہنا ہے. کتنے سال دعوت دی ہے؟ 950 سال. کیا حوصلہ نوح علیہ السلام کا, کتنا بڑا حوصلہ. پیغمبر نہیں تھکتے بھائی, ان کا تو کام ہے, دیتے رہیں گے دعوت. یہی تو فرق ہے پیغمبر میں اور عام امتی میں. تو یہاں بھی شعیب علیہ السلام دعوت دیتے رہے, تو وہ قوم پھر دھمکیوں پہ آ گئی. لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْب, اے شعیب اب ہم تجھے یہاں سے ملک بدر کر دیں گے, اور جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں نا تجھے, جنہوں نے پیغمبر مانا ہے, ان کو بھی یہاں سے نکال دیں گے. اور اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا, یا تو ہمارے مذہب میں لوٹا. اب جلا وطنی کے علاوہ, کیونکہ تنگ آنے لگے تھے بار, یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھئی یہ پیغام کس کا دے رہے ہیں, اللہ کا پیغام ہے. تو یہ انسان میں بڑی ٹیکنیکل فالٹ ہے, وہ دنیا کی نعمتوں میں پڑھ کے بھول جاتا ہے کہ مجھے کسی نے بنایا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی ہوں اصل, سب کچھ میں ہی ہوں. تو جب وہ کہنے لگے نا آپ ہمارے دین میں آ جائیں, تو کہنے لگے قد افترینا علی اللہ کذبا, بھائی ہم تو اللہ پہ جھوٹ باندھیں گے اگر ہم تمہارے دین میں آ جائیں. اس کا مطلب ہم تو اللہ پہ جھوٹ بول رہے تھے. پھر قال الملأ الذين كفروا من قومه, پھر جو کافر تھے وہ کہنے لگے لئن اتبعتم شعيبا انکم اذا لخاسرون, قوم سے کہنے لگے اے لوگو اگر تم شعیب کی بات کو مان کے چلو گے علیہ السلام تو تم خسارے میں پڑ جاؤ گے. پھر ایک وقت آیا, اللہ فرماتے ہیں فآخذتهم الرجفة, ایک زوردار زلزلے نے اس قوم کو پکڑا, فاصبحوا في دارهم جاثمين, یہ سب کے سب اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے. فرشتے نے چیخ ماری زور سے, اس چیخ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے تھے. الذین کذبوا شعیبا, اب اللہ ہمیں بتا رہے ہیں دیکھو جنہوں نے شعیب کا انکار کیا, پیغمبر کا انکار کیا, کانوا هم الخاسرین, وہی لوگ خسارے میں ہوئے. الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا, ایسے بن گئے جیسے اس زمین پہ کبھی رہے نہ ہو. تو اللہ ہمیں یہ واقعات کیوں سنا رہا ہے کہ اس قوم میں شعیب آئے تھے علیہ السلام, ہم میں کون آئے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار یا آپ کی تعلیمات کا انکار ہلکا جرم نہیں ہے, کیونکہ دیکھو آپ کی حیثیت محمد بن عبداللہ کی نہیں ہے, آپ اللہ کے نمائندے ہیں. دنیا میں کوئی بھی کسی ملک کا سفیر جب اپنا نمائندہ کہیں بنا کے بھیجتا ہے, اس نمائندے کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اس نمائندے کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ یہ کس کا سفیر ہے, لہذا اس نمائندے کا انکار اس کنٹری کا انکار سمجھا جاتا ہے, اس کی توہین کو بہت, اس کنٹری کی توہین سمجھا جاتا ہے. تو کافر سے, جو کافر ہے نا جو نبی کو نہیں مانتے, ان سے بہت بڑی بھول کیا ہو رہی ہے, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخی لحاظ سے ایک عرب شخص سمجھتے ہیں. معاذ اللہ, کیا آپ ایک عربی تھے, عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے, بس. نانا میرے بھائی, اگر آپ صرف ایک عرب ہوتے, محمد بن عبداللہ ہوتے, تو کروڑوں لوگ آپ کے کہنے پہ ایک مہینے روزے نہیں رکھتے, کروڑوں لوگ اتنی لمبی لمبی تراویح نہیں پڑھتے, کروڑوں لوگ زنا سے نہیں بچتے. کسی ایک انسان کی دعوت پہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے. آپ کے پیچھے جو دعوت ہے, جو آپ کے پیچھے جو دلیل ہے, وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. تو اس لیے اللہ کہہ رہے جنہوں نے پیغمبر کا انکار کیا اللہ نے چھوڑا نہیں ان کو, کیونکہ یہ انکار کس کا تھا؟ اللہ کا انکار تھا. شعیب علیہ السلام کو نا ایک قوم نے یہ بھی دھمکی دی, دوسری آیتوں میں آتا ہے, آگے سورہ ہود میں آئے گا, کہ لولا رہتک لرجمناک, اے شعیب اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا نا تو ہم تجھے رجم کر دیتے پتھروں سے. یعنی خاندان کا خیال کر رہے ہیں, کیونکہ رشتہ داریاں تھیں نا خاندانوں میں. شعیب علیہ السلام نے کہا قال یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ, کیسی عجیب بات کر رہے ہو, میرے خاندان کی وجہ سے مجھے چھوڑا ہوا ہے. یعنی یہاں بھی تم اللہ کا تذکرہ نہیں کر رہے,
کہ تو باتیں اللہ کی کر رہا ہے, اپنے آپ کو منسوب اللہ کی طرف کرتا ہے, یعنی میرا خاندان تمہاری نظر میں اللہ سے زیادہ معزز ہے. تو یہ دنیا میں یہی چل رہا ہے آج کل, خاندان کا لحاظ کیا جاتا ہے, رشتوں کا لحاظ کیا جاتا ہے, دوستی کا لحاظ کیا جاتا ہے, اگر نہیں لحاظ کیا جاتا تو کس کا؟ اللہ کا. وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا, اے میری قوم تم نے خدا کو بالکل پیچھے ڈال دیا ہے, پشت کے پیچھے, وہ سب سے اینڈ میں ہے. تو مسلمان کے لیے سب سے اسٹارٹ میں کون ہے؟ اللہ ہے, باقی سب اس کے بعد ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں جب وہ قوم تباہ ہوئی نا, فَتَوَلَّى عَنْهُمْ, تو شعیب علیہ السلام نے ان سے پیٹھ پھیری اپنی. جب دیکھا نا مرے پڑے ہیں سارے, تو کیا کہنے لگے؟ یا قوم, ان مروں سے خطاب کیا انہوں نے. کتنی حسرت ہوئی ہوگی نا, کتنے سال سے ان کو دعوت دے رہا ہوں, مان لیتے بات کو. کہنے لگے یا قومی, اے میری قوم, لقد ابلغتکم رسالات ربی, میں نے اپنے رب کا پیغام, اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے. پیغام نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ پیغامات. جو ادھر سے آتا تھا نا پیغام کہ شرک مت کرو, میں نے تم تک پہنچایا, اور ناپ تول میں کمی مت کرو, میں نے تم تک پہنچایا. ہر پیغام, فساد مت مچاؤ دنیا میں نے تم تک یہ پیغام پہنچایا. اور یہ بھی بتایا کہ اگر تم انکار کرو گے اللہ کا عذاب آئے گا. اے میری قوم, لقد ابلغتم رسالات ربی, جتنے پیغامات آئے, یہ ایسے ہے جیسے آپ کو کسی قوم سے محبت ہو, سمجھا رہے ہو, تباہ ہو جائے, تو آپ یہ کہو گے نا بھئی یہ میری وجہ سے نہیں ہوا, یہی کہو گے نا, میرا قصور نہیں ہے, میں نے تو خدائی پیغامات تم تک پہنچائے. اور آگے جملہ بڑا مزیدار, وَنَصَحْتُ لَكُمْ, میں نے تمہارا بھلا چاہا تھا, میں نے تمہارا بھلا, لیکن تم مجھے کیا سمجھنے لگے تھے؟ دشمن. یہ بھی ایک خوب یاد رکھو, یہ پہچاننا نا کہ کون آپ کا دوست ہے اور کون دشمن ہے, یہ بھی بڑے ظرف والے لوگوں کا کام ہوتا ہے. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک بڑی کام کی بات لکھی ہے, کم ظرف لوگوں کے ساتھ کبھی اچھا سلوک مت کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کم ظرف کسے کہتے ہیں؟ بہت جلدی بدگمان ہو جانا, ظرف چھوٹا ہو. کہ ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو گے نا, وہ سمجھیں گے تم کمزور ہو اور تم ڈرے ہوئے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ تم ڈرتے ہو. یا ہمارے ایک استاذ ہیں, بڑے زبردست باتیں اللہ نے ان کو حکمت عطا کی, کہتے ہیں میں نے بعض لوگوں کے ساتھ اتنا اخلاص کا معاملہ کیا کہ ان کو یقین ہی نہیں آیا کہ اتنا مخلص بھی کوئی ہو سکتا ہے, تو وہ سمجھیں کسی کا ایجنٹ ہے یہ. صحیح ہے, ہوتا ہے یہ. بعض دفعہ آپ کسی کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے ہو, اگلا سمجھتا ہے کوئی دو نمبر ہی کر رہا ہے, کیونکہ آپ میں وہ تحمل ہی نہیں ہے نا, آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ کوئی نیک بھی ہو سکتا ہے. میں نے چند سال پہلے بیانات کیا نا کہ اپنے بہن بھائیوں میں ہدیہ دیا کریں, گفٹ دیا کریں. ایک خاتون, جو پرانی بات ہے, وہ خاتون نے کہا میں نے اپنے بھائی کو پیسے دیے, تو انہوں نے جو مجھے پیسے دیا کرتے تھے نا ماہانہ, وہ بند کر دیے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے وہ, انہوں نے کہا تمہارے پاس تو بڑا پیسہ ہے, لوگوں کو بانٹتی پھر رہی ہو. خیر بھائی, اگر وہ دے رہی ہے تو آپ اور دو. خیر یہ تو بدگمانی بھی ہو سکتی ہے, اور لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ آپ بڑے ہو, چھوٹے کے ساتھ بہت اچھا سلوک کر دیا اپنے مقام سے نیچے آ کے, تو بعض دفعہ چھوٹا کیا ہو جاتا ہے, وہ آپ کا باپ بننا شروع ہو جاتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ہے بڑا لیکن اپنے لیول سے نیچے آیا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑا ہے ہی نہیں, یہ جو میرے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے چھوٹا, بڑا بنتا پھرتا ہے یہ. تو یہ کم ظرف ہونے کی بولو علامت ہے. تو فوج میں یہ اصول ہوتا ہے کہ آفیسر کو, جو نیچے کے طبقے کے لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ آفیسر سے فری ہونے کی اجازت نہیں ہوتی. یہ اسی اصول پہ میرا خیال ہے بنا ہے یہ قانون, کیونکہ آپ اگر ماتحتوں سے بہت اچھا سلوک کرو گے نا, تو ہر ماتحت اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی اور رسپیکٹ کرے. بعض دفعہ وہ آپ سے ابے تبے سے بات شروع کر دے گا, اور جب آپ سے فری ہو گیا تو میدان جنگ میں آپ کی اطاعت نہیں کرے گا. آپ میدان جنگ میں کہہ رہے ہو, ٹینک آ رہے ہیں, آگے بڑھو, کہہ رہے جا بے میں نہیں جا رہا, ابے مذاق کر رہا ہے یار تو, وہ ایسے کرے گا, ابے نہیں یار, ابے نہیں ہے, پھر جا کے گدگدیاں کرنا شروع کر دے گا. تو اس لیے فوج میں نا ریزرو, پوری دنیا کی فوجیوں میں اصول ہوتا ہے, آفیسر کو حکم ہے تھوڑا ماتحتوں سے کیا رہے, تھوڑا ریزرو رہے, تاکہ ان کے دل میں احترام رہے. لیکن اصل بات یہی ہے کہ جو بڑے ظرف کے لوگ ہوتے ہیں, ان سے بڑا آدمی اگر ان کی سطح پہ آ کے بے تکلف بھی ہوتا ہے تو بھی وہ بڑے کو بڑا ہی سمجھتے ہیں. میاں بیوی میں بھی ایسے ہی چلتا ہے, جو بیوی اچھی ہوگی, نیک ہوگی, آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے, وہ سمجھے گی میرا شوہر کتنا اچھا, دنیا کے سامنے تعریفیں. لیکن اگر وہ کم ظرف ہوگی نا, آپ اچھا سلوک کرو گے تو وہ سمجھے گی بھائی یہ کوئی مجبوری ہے اس کی, یا اس کی مجبوری میں ہوں, یہ مجھے چھوڑ ہی نہیں سکتا, یہ یعنی میں اس کی مجبوری ہوں. پھر وہ اس کو نچوڑنا شروع کر دے گی. مرد میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, کم ظرف آدمی, اگر بیوی اچھا سلوک کر رہی ہے, بڑے ظرف کا آدمی ہوگا, کہے گا یار اتنی تو عورتیں نیک نہیں ہوتی, لیکن مجھے اللہ نے کچھ اضافی نیک بیوی عطا کر دی ہے. اگر ظرف بڑا ہوگا خوش ہوگا, کم ظرف ہوگا وہ اس کی اچھائی کو اس کی کمزوری سمجھنا شروع کر دے گا. تو یہ ظرف کا مسئلہ ہے.
تو شعیب علیہ السلام کی قوم بھی کم ظرف تھی. کہنے لگے میں نے تمہاری بھلائی چاہی تھی لیکن تمہیں سمجھ میں آئی نہیں. وہ بھلائی کیا تھی کہ بھائی تمہیں اللہ جہنم سے بچا لے, اور قوم بدگمان یہ ہوئی کہ یہ ہیرو بننا چاہتے ہیں, یہ لیڈر بننا چاہتے ہیں. یہی الزام مشرکین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگایا. نبی جب دعوت دیتے تھے نا تمہاری خیر خواہی ہے, تو وہ کیا کہتے تھے, یہ سردار بننا چاہتے ہیں. یہ کیا چاہتے ہیں؟ آج بھی ایسا ہی ہے, آپ کوئی اچھی بات کر لو اگلا فوراً. اور یہ پاکستانیوں میں تو یہ نیگیٹیوٹی کا جو بھوسا ہے نا, یہ دماغ میں اتنا بڑا ہوا ہے کہ آپ لوگ کے علاوہ ہر شخص کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہر چیز میں الٹا, ہر چیز میں نیگیٹو. تو ظرف کو بڑا رکھنا چاہیے, چھوٹے ظرف کے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہے. بس جلدی سے میں مکمل کر دوں, آج واقعات کو کم, میں نے اس سے ملنے والے اسباب کو تھوڑا زیادہ فوکس کر لیا ہے. تو شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم, میں نے تمہارا بھلا چاہا تھا, مجھے لیڈر بننے کا شوق نہیں تھا, کوئی نمایاں پرومیننٹ ہونے کا شوق نہیں تھا, نمایاں ہونے کا شوق نہیں تھا, میں تمہارے فائدے کے لیے اتنی قربانیاں دے رہا تھا. لیکن فکیف آسا علی قوم کافرین, اب جب تم اودھے مرے پڑے ہو مجھے تم پہ افسوس بھی نہیں ہو رہا, میں تم پہ کیسے افسوس کروں, کیونکہ جتنی میں تمہاری خیر خواہی کے لیے کوشش کر سکتا تھا میں نے کسر نہیں چھوڑی, تو اس لیے مجھے اب تم پہ کوئی افسوس نہیں ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر مظلوم پہ یعنی ہر ظالم پہ ترس بھی نہیں کھانا چاہیے. نیو کراچی میں تھا, وہاں ڈاکو کو پڑھ کے لوگ پکڑے سے طبیعت سے کوٹ کے مار کوٹ کے نا پھینک دیتے تھے, تو لوگ ترس کھاتے تھے, ہائے 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 بیچارہ ڈاکو. میں نے کہا کسی دن کسی ڈاکو نے تجھے رنڈوا کر دیا نا, تیری بیوی کو گولی مار دی یا تیرے کسی بیٹے کو مار دیا جوان, پھر پوچھوں گا تجھے کتنا ترس آتا ہے. تو اس لیے ڈاکوؤں پہ جو ترس کھائے نا اس کو نیو کراچی والوں کے حوالے کر دیا کرو. ایسے لوگوں کا یہ حل ہے. آگے چلتے ہیں ہم جلدی سے بھائی, جلدی 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 جلدی, وقت بہت کم ہوتا ہے اور بہت زیادہ آیتیں ہیں اس میں رہ جاتی ہیں, پھر ہر ایک پہ ترس نہیں کھایا کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اللہ نے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت زیادہ بیان ہوا, یہاں بھی کچھ مختصر میں بتا دیتا ہوں, پھر جہاں جہاں آئے گا وہاں بھی مختصر. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں ہم نے پھر فرعون کے پاس بھیجا. شعیب علیہ السلام کی قوم تو تباہ ہو گئی, اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا فرعون کے پاس, اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جا کے پہلی بات کیا دی, انی رسول من رب العالمین. اے فرعون ابھی میں موسیٰ بن کے نہیں آیا ہوں, میں تیرے دربار میں کس کا پیغمبر بن کے آیا ہوں, تیرا جو رب ہے نا خدا, اس نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے. حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق, مجھ پر لازم ہوگی ایک بات, میں اللہ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب نہیں کروں گا جو اللہ نے نہیں کہی ہوگی. 5 منٹ بس میں درس ختم کرتا ہوں 5 منٹ میں نا. تو ہر چیز جو میں کہوں گا میری زبان سے نکلے گی وہ کس کا بیان ہوگا, اللہ کا. لہذا پہلے بتا دیا کہ میری بات کو ہلکے مت لینا, میں ابھی موسیٰ بن کے نہیں آیا ہوں بلکہ رسول اللہ بن کے آیا ہوں. تو پہلا جو پیغام ہے, ارسل معی بنی اسرائیل, کہ میری قوم بنی اسرائیل پہ جو تو ظلم کر رہا ہے اس ظلم کو روک لے, اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے, میں جہاں مرضی لے کے چلا جاؤں, نیا ملک آباد کریں گے. دیکھو یہاں بھی ایسا نہیں موسیٰ علیہ السلام نے تلوار نکالی اور لڑوں گا. بھائی دعوت صرف کس کی اجازت ملی ہے, زبانی دعوت. تو میں بنی اسرائیل کو لے کے نکل جاؤں, کیونکہ بنی اسرائیل کہاں سے آئے تھے, یوسف علیہ السلام آئے تھے نا. دیکھو بنی اسرائیل جو تھے, ان کو چھوٹی سی میں ہسٹری بتا دیتا ہوں, قرآن میں بنی اسرائیل کا بہت زیادہ تذکرہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے, اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام مکہ میں اور اسحاق علیہ السلام فلسطین میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسماعیل علیہ السلام تو مکہ میں ہے نا, اما ہاجرہ کے ساتھ آئے, پھر وہ زمزم کا چشمہ نکلا, پھر انہی کی اولاد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تقریباً 2000 سال کے بعد. اور اسحاق علیہ السلام کہاں تھے, بیت المقدس میں. تو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام, جن کا لقب تھا اسرائیل. تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کیا کہا جاتا ہے, بنی اسرائیل. یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے, اور پھر دوسری زوجہ سے یوسف علیہ السلام اور بنیامین, یہ 2 بیٹے تھے. تو یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے جیلسی میں کنویں میں ڈال دیا. کنویں سے کوئی مصر سے قافلہ آ رہا تھا, وہ نکال کے کہاں لے گیا, مصر. تو اس طرح اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے یوسف, وہ کہاں پہنچ گئے, مصر میں. پھر سورہ یوسف میں اس کی پوری تفصیل ہے. تو بالآخر یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے, اور انہوں نے اپنے والد کو جو یعقوب علیہ السلام تھے بما اہل و عیال, تقریباً کہتے ہیں تاریخ میں لکھا ہے کہ 90 کے قریب افراد تھے یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے. ہمیں لوگ 19 پہ اور 19 اور 4 ملا کے 20 21 22 23 پہ لوگ تانے دیتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بہویں پوتے ملا کے کتنے تھے, 19.
सॉरी 90 के करीब, वो 90 का काफिला लेके ना अपने बेटे बेटियां पोते बहुएं दामाद सबको लेके कहां शिफ्ट हो गए? मिस्र में। फिर वहां से बनी इसराइल की नस्ल कहां चली है? मिस्र में। लेकिन वो थे अकलियत में, और मुसलमान जहां भी अकलियत में रहा है ना, वो हसद का शिकार हुआ है। अफ्रीका में जो मुसलमान रहते हैं ना, मैं उनसे कहता हूं बेटा तुम लोग इन पे बहुत एहसान करते हो, पैसा बहुत कमा लिया, सब कुछ है, लेकिन तुम हो माइनॉरिटी में। किसी भी वक्त बैनुल अक़वामी ताकतों की खोपड़ी घूमी, वो यहां इन लोगों के जरिए तुम पर जुल्म करवाना शुरू कर देंगे, क्योंकि बैनुल अक़वामी ताकतें तलाश करती हैं मुसलमान जहां माइनॉरिटी में है वहां उन पे जुल्म करवाया जाए। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? चाहे मुसलमानों ने कितना अच्छा सलूक किया हो, हिंदुस्तान में मुसलमानों ने हुकूमतें की हैं, कोई एक रिवायत नहीं है किसी हिंदू को नाहक कत्ल किया हो या किसी सिख को नाहक कत्ल किया हो, कहीं भी नहीं है। जहां जहां हुकूमतें की हैं कभी जुल्म नहीं किया अकलियतों पर। पाकिस्तान में देख लो, यहां मुसलमानों की हुकूमत है, अकलियतें यहां पर मसीही हिंदू सिख खुशी और अमन से है या नहीं है? सबको आजादी है। मैंने जो व्लॉग बनाया था ना कल्लात में, पठानों का इलाका है, कितने गैरतमंद होते हैं दीन के नाम पे, बलोच पठान, लेकिन वहां खुलेआम मंदिर है और हिंदू जा रहे हैं। जब मैंने व्लॉग बना के हिंदुस्तान चैनल पे डाला है, इंडिया से लोगों के फोन आए कि हमें तो पता ही नहीं था पाकिस्तान में इतने आराम से मंदिरों में हिंदू लोग जाके इबादत करते हैं, इतने अमन सुकून में है। तो हमेशा मुसलमानों में असर है, लेकिन जहां मुसलमान अकलियत में आए ना, तो बैनुल अक़वामी ताकतें वहां पर इंतकाम लेती हैं। क्यों? हसद किससे होती है? जिसके पास कुछ हो। ये मौर्रिखीन ने लिखा है, अंग्रेज मौर्रिखीन ने, कि मुसलमानों, जब बोस्निया में लड़ाइयां हो रही थी, अंग्रेज मौर्रिख ने लिखा है मुसलमानों के पास दो बड़ी बड़ी नेमतें हैं। नंबर एक, मजहब बड़ा मजबूत, यानी जिसको ये बरहक समझते हैं, पूरा ऐसा कोई किसी के पास ऐसा मजहब है, एक मजबूत मजहब है जिसमें ये जुड़े हुए हैं, और इस मजहब की वजह से ये किसी दूसरे से मुतासिर नहीं होते। समझ में आ रही है बात? भाई कोई भी दूसरा इस्लाम से मुतासिर हो सकता है, मुस्लिम किसी मजहब से मुतासिर, उसके पास कुछ है नहीं ना मुतासिर करने के लिए, एक जामे मजहब है। दूसरा, बढ़ती हुई आबादी। ये गोरे के अल्फाज हैं, मेरे अल्फाज नहीं है, उसके दो अल्फाज हैं, ये तो एक कुछ तो मैंने एडिशन कर लिया। नंबर एक, उसने कहा कि नंबर एक मजहब, जो इस्लाम मजहब है इनके पास, ये बड़ी अट्रैक्शन वाली चीज है इनके पास। नंबर दो, बढ़ती हुई आबादी, ये गोरे के अल्फाज है। ये बढ़ती हुई आबादी दुनिया में किसी और कौम के पास नहीं है। और जहां जहां मेरा सफर हो रहा है, स्पीड क्या हो रही है? स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है। खैर, तो इसका नतीजा क्या निकलता है? आप कितना ही अच्छा सलूक कर लो, बाज दफा अच्छा तो सलूक आप करोगे, लेकिन अगला हसद में भी आ जाता है। किस में आ जाता है? जेलिस होने लगता है, यार ये क्या। तो यहूदियों को यही तो जेलिस था, इस इस्लाम से उनको हसद था। तो मैंने उनसे भी बोला, भाई मैंने कहा यार आप लोग यहाँ रहते हो, अच्छा सलूक करो इन लोगों के साथ, लेकिन अपने लिए ना कोई दूसरे मुल्क भी रखो। सही है ना? पासपोर्ट किसी और कंट्री का भी कोई भरोसा नहीं है। जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं ना, जो दुनिया में अमन के ठेकेदार बने होते हैं, जब फसाद करवाने होंगे ना, तो ये कह के कि ये मुसलमान यहाँ इतने मजबूत क्यों हैं, थोड़े से इतने पावरफुल क्यों हैं? पावरफुल तिजारत में है, खाली बिजनेस में, तो ये इतने की ये इसी पे लड़ाई लड़वा देंगे ये। तो वहां भी ऐसा ही हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र में गए, और आपके जो 90 अफराद थे, एक तो खूबसूरती, मिस्र में तो मिस्र के जो वहां के मकामी लोग थे ऐसे थोड़ी थे, ये खूबसूरती में हलाल का भी बड़ा दखल होता है। अंबिया और उनकी औलादों की खुराकें बड़ी पाकीज़ा होती हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाई जब वहां आबाद हुए, खूबसूरत भी वो, बाअखलाक भी वो, कोई उनके अंदर दो नंबरियां नहीं, और फिर मिस्र के लिए उन्होंने इतने अच्छे काम किए कि अवाम के दिल में भी उनकी मोहब्बतें। तो आहिस्ता 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 जो हासिद लोग थे, उन्होंने प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि हमारे मुल्क में ये लोग आके कब्जा करके बैठे हुए हैं, ये हमारा मुल्क है, और ये लोग कहां से आए हैं? ये वहां। यही सबसे बड़ी मंजन होता है, ये तो हमारा है। भाई हमारा क्या होता है? वरना तो फिर आदम अलैहिस्सलाम जहां पैदा हुए थे वहां जाओ, सब इधर उधर से ही आए हुए होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो अंग्रेज हैं वो असल वो थोड़ी हैं, असल तो वहां के काले हैं, तो फिर उनके पास हुकूमत दे दो। कनाडा में जो नेटिव लोग हैं ना, नॉर्थ पोल पे रहते हैं, मैंने जाके मिला हूं मैं उनसे, असल तो वो हैं। तो इस बेस पे उन्होंने क्या किया, फिर आहिस्ता 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 जैसे तारीख बदलती है, बिलाखिर फिरौन गालिब आ गया, और फिर उसने बनी इसराइल पे जुल्म करना शुरू कर दिया। वही जो अभी मोदी की हुकूमत में हो रहा है, बनी इसराइल पे जुल्म करना शुरू कर दिए उसने। तो नतीजा क्या निकला? बनी इसराइल के बच्चों को, क्योंकि उसको ये था कि यार इस कौम के पास मजहब भी है, दीन भी है, और दिमाग भी है, जाहिर है पैगंबरों की औलादे हैं ना, तालीम भी है। कुरान कहते हैं फज़्ज़लनाहुम अला इल्मिन अलल आलमीन, हर किस्म की नॉलेज, चाहे दीन की हो दुनिया की हो,
اس میں اللہ نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی تھی, علم بھی ان کے پاس. تو جیلسی کا شکار ہو کے کیا کرنا شروع کیا, بچوں کو قتل کرنا, کہ ان کی نسل بڑھے ہی نہیں, کیونکہ اس زمانے میں نسل روکنے کے طریقے ایجاد نہیں ہوئے تھے. اس زمانے میں چونکہ ایجاد ہو چکے ہیں, لہذا بین الاقوامی طاقتیں اربوں روپے خرچ کر رہی ہیں مسلمانوں کی نسل روکنے پر. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں, جب کہتا ہوں نا بچے زیادہ پیدا کرو, شادیاں کرو, تو آپ اس بات کو سیریس نہیں لے رہے ہوتے. یہ بین الاقوامی طاقتیں بہت سیریس لے رہی, بہت زیادہ, صحیح ہے نا. یہ اربوں, اتنا بچوں کی تعلیم پہ خرچ نہیں ہو رہا جتنا ایجوکیشن کے نام پہ ان کی نسل روکنے پہ خرچ ہو رہا ہے. سمجھتے ہو, اتنا عورت کی صحت پہ خرچ نہیں ہو رہا جتنا صحت کے نام پہ حمل روکنے پہ خرچ ہو رہا ہے, کہ بچہ پیدا کرنے سے صحت خراب ہو جاتی ہے. یہ سمجھانے کے لیے ہیلتھ پہ زیادہ خرچ ہو رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, نہیں آ رہی سمجھ میں؟ اس کی مثال ایسے جیسے آپ کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا تو آپ نے کہا کہ نہیں اس کو نہیں ہونے دو کیونکہ ایکچولی تمہاری صحت خراب ہوگی اس سے, اور بچہ روکنے کے لیے آپ نے 15 لاکھ روپے خرچ کر دیے, اور دلیل یہ دی کہ اگر پیدا ہو جاتا ہے نا تو میرا 3 لاکھ روپے خرچہ آتا ہے, اس پہ ایکسپینسز بہت زیادہ ہیں اس کے. تو بیوی عقل مند ہوگی, بولے گی پیدا ہونے پہ 3 لاکھ آ رہا تھا اور خرچہ بچانے کے لیے روکنے پہ کتنا آ رہا تھا, 15 لاکھ. تو یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ یہی دنیا میں ہو رہا ہے اس وقت. فیملی پلاننگ کے نام پہ جو خرچہ ہو رہا ہے وہ زیادہ ہے, ہیلتھ پہ جو ہو رہا ہے, یعنی اس شعبے میں ہیلتھ پہ ہو رہا ہے وہ کم ہے. تو یہ رپورٹیں ہیں. خیر, تو اب فرعون نے ظلم کرنا شروع کر دیا. تو جب ظلم کرنا شروع کیا تو بنی اسرائیل کیا کرتے ہیں, مائنورٹی میں تھے. مائنورٹی میں آپ لڑ تھوڑی سکتے ہیں. وہی ہوا, صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا. انتظار کر رہے تھے کوئی اللہ کوئی نجات دہندہ بھیجے گا. تو فرعون کو یہ خطرہ لگا رہتا تھا اس قوم میں کوئی نجات دہندہ پیدا ہو سکتا ہے. یہ ذہن میں رکھو. یہ جو کہتے ہیں نا فرعون کو نجومیوں نے خبر دی تھی کہ ایک بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کا خاتمہ کرے گا, بالکل غلط بات ہے. نجومی کے پاس کوئی خبر نہیں ہوتی. نجومی کو یہ نہیں پتا ہوتا کم وقت کو میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے. تو نجومیوں نے خبر نہیں دی تھی, یا تو فرعون کو خواب آیا تھا یا اس نے خود گیس کیا تھا کہ بھائی کیونکہ یہ پیغمبروں کی اولادوں میں ہے, اور پھر فرعون کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام پر بھی تم ایمان نہیں لے کر آئے تمہارے باپ دادے, تو اس کو تھا خطرہ. خواب جو زیادہ تر لوگ اس طرف گئے کہ اس کو خواب آیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے جو میری حکومت کا خاتمہ کر رہا ہے. تو اس نے کیا ظلم کرنا شروع کیا, سب کو ذبح کرنا شروع کیا. اور پھر اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا. ہم انشاءاللہ سورہ قصص میں یہ تفصیل سے قصہ پڑھیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کیا کہا, پہلا کلام ارسل معی بنی اسرائیل, میری قوم جو اہل اسلام ہے, اہل توحید ہے, اللہ پر ایمان رکھتی ہے, پیغمبروں پر ایمان رکھتی ہے, تو اس پہ ظلم چھوڑ دے اور میرے ساتھ بھیج دے, میں جہاں لے جاؤں. ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے, تم جانو اللہ جانے, وہ خود ہی تم سے نمٹ لے گا. ایک بیلنس بات کی موسیٰ علیہ السلام نے. وہ جواب میں کیا کہتا ہے کہ وہ کہنے لگا, کدھر چلا گیا بھائی, ہاں, ان کنت جئت بآیۃ فأتی بہا ان کنت من الصادقین. اے موسیٰ, تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کس نے بھیجا ہے, اللہ نے. تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو اللہ کا پیغمبر ہے؟ کوئی معجزہ دکھا جو عقلاً ممکن ہی نہ ہو, پھر مانوں گا کہ یہ کام تو نہیں کر رہا. کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ, موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی. فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ, واضح اژدہا بن گئی وہ. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ, اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈال کے نکالا تو سورج کی طرح چمک رہا ہے. قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ, فرعون کے جو درباری ٹچے بیٹھے ہوئے تھے نا, وہ جو چمچے, ہمیشہ چمچے خراب کرتے ہیں, چمچے سارے بیٹھے ہوئے تھے, وہ کہنے لگے کہ ان ھذا لساحر علیم, سیکھا ہوا جادوگر ہے. حالانکہ دیکھو وہ جانتے تھے کہ جادوگروں کے حالات ایسے نہیں ہوتے. جادوگر جتنے بھی پائے جاتے ہیں نا, گندے نالے میں ملیں گے, وہ پاڑے واڑے میں ملیں گے, کسی ایسا ہی ہوگا نا, شکلوں پہ نحوست دبا کے ایسا لگ رہا ہوتا ہے, نحوست کے پورے کنٹینر. عاملوں پہ بھی ماشاءاللہ اللہ نے بڑی